اگر آج میں ولایت فقیہ کا مطیع و فرما بردار نہیں رہ سکتا تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہ علی کے حکم پر عمل کیسے کروں گا. یہ دور مشق کرنے کا دور ہے، منزل ہماری امام مہدی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. دیکھیے ہمت موضوع ہے ہمت. میں حضرت آیت اللہ رہبر معظم کو دیکھ رہا ہوں 3-4 دن سے، جب سے یہ سانحہ ہوا. مسلسل تعزیتیں لے رہے ہیں، مگر ہر ملک کے مہمان کے ساتھ اس کے ملک سے متعلق گفتگو بھی کر رہے ہیں. یعنی میں اگر یوں کہہ دوں کہ شہید ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے اپنی اس جان کے نذرانے کی صورت میں مفہوم ولایت فقیہ کو روشن کر دیا ہے. توجہ ہے بات کی. انہوں نے اپنی جان دے کر 64 ممالک کے سربراہان مملکت پہنچے ہیں. یعنی جو شیطان بزرگ کے روب اور دبدبے میں، جو اسرائیل کے روب و دبدبے میں آ کر ایران سے ہاتھ ملانے سے ڈرتے تھے یا ملاتے وہاں تھے، دیکھتے انہیں تھے کہ ناراض تو نہیں ہو رہے، جو اس کیفیت میں رہتے تھے ان کا دروازہ بند ہو گیا کہ ہم تو تعزیت کرنے جا رہے ہیں. شہید نے، ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے خاص طور پر اسلامی ممالک کے سربراہوں کو جو ان کے دل کی کیفیت تھی اس کو ظاہر کرنے کا موقع دیا ہے. ہاں میں نہیں آسانی سے کہہ سکتا کہ یہ 56 اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ سب نہیں، ہر ایک کے اندر ہمت نہیں ہے، ہر ایک کے اندر طاقت نہیں ہے، ہر ایک کا ظرف ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر صلاحیت ایک جیسی نہیں ہے. اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈرتے دبتے کیوں ہیں تو ذرا کبھی اپنے ماحول پہ بھی غور کر لیا کریں. میں ایک جگہ سے، ایک دکان سے میں نے پین خریدا اپنے استعمال کے لیے. میرے ساتھ میرے کچھ عزیز دوست بھی تھے. ہم وہاں سے ایک صاحب کے گھر پہنچے، وہاں کچھ تحریر لکھی اور اس کے بعد میں نے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا. انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. میں نے کہا جی یہ میرا قلم ہے. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھا اور پھر سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا جی میرا قلم ہے، آپ نے اپنی جیب میں لگا لیا. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا انہیں بتاؤ میں کون ہوں. اب میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں، قلم میرا ہے، یہ مجھے دیجئے. تو جب میں ان سے تکرار کرنے لگا تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا اور خرید لیجئے گا. توجہ ہے. میں نے کہا جی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے، آپ حق اور سچ بولیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے نہیں مولانا ہم ان کی دشمنی مول لے نہیں سکتے، ہماری اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدوں میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. بہت مشکل ہے. میں یقیناً ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا، مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو کمزور ثابت ہوئے ہیں، وہ کیوں ثابت ہوئے ہیں کمزور. لیکن دل کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کی، چاہے وہ عوام کی وجہ سے ان کے سربراہ، عوامی خواہشات کی وجہ سے اس ملک کے سربراہ ہمت کرتے ہوں یا سوچتے ہوں، لیکن ان کو اس منزل تک آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. لیکن یہ کیسا موقع ہے؟ 64 ممالک کے سربراہوں نے آ کر اپنی سفارتی تعلقات کو ایران سے بڑھایا ہے. میں سیاستدان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ رکھنے والے بیٹھے ہیں. ایک جملہ کہوں، یہ چینج آف بلاک کا نیا دور شروع ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. اب عالمی منظر سیاست تبدیل ہوگا، اب عالمی منظرنامہ تبدیل ہوگا. وہ جو چینج اور بلاک ہے، وہ جو کچھ ممالک سے تعلقات یا معاہدات کو ختم کر کے کچھ اور ممالک سے معاہدات اور چند ممالک مل کر ایک اپنا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں، جس میں ایران اور پاکستان. میں نے وہ جو چند جملے کہے نا، اللہ کرے میرا بچہ سمجھے، میرا نوجوان سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے.
الحمدللہ ہمارا وطن بھی یہی چاہتا ہے، الحمدللہ ہمارے ذمہ دار بھی یہی چاہتے ہیں، مگر کبھی تو خود ہمت کرنی پڑتی ہے، کبھی غیب سے انعام ملتا ہے۔ ان ہستیوں نے، ان شخصیات نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چینج آف بلاک کی طرف ماحول کو مضبوط کیا ہے، اس طرف ماحول گیا ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، مگر وہ کوئی اور ملک ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کے ہاں اگر قیمتی وجود چلا جائے تو پھر فقدان ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، کوئی کام کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ علی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک رئیسی جاتا ہے تو 4 رئیسی تیار ہوتے ہیں۔ ہمت جن لوگوں کی نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جو ہمت والے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ بحث تو میں اپنی کروں گا نا، جن کے پاس ہمت ہے ان کی کیا تعریفیں کرنی ہے، جن کے پاس ہمت نہیں ہے انہیں ہمت دلانی ہے۔ ہمت جن کے پاس نہیں ہوتی، تھوڑا اور برداشت کریں گے مجھے آپ، جگہ اگر تاخیر بے معذرت میں خاموش ہے۔ ہمت جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ وہ 2 لوگ ہیں، توجہ بڑھائیے گا اپنی۔ جن کے پاس ہمت نہیں ہوتی وہ 2 لوگ ہیں، جن کا مقصد عالی نہیں ہوتا اور اس مقصد کی خاطر کوششیں بھرپور نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں 2 کمزوریاں ہوں۔ سب سے پہلی کمزوری، پروفیسر صاحب عرض کروں آپ سے، دعا لوں، سب سے پہلی کمزوری، وہ مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کس کی ہمت نہیں ہوتی؟ کون ہمت والا نہیں ہوتا؟ کون مرد نہیں ہوتا؟ کون من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ کا مصداق نہیں ہوتا؟ کون ہے کہ جو مردانہ وار اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ کون ہے جو ایسے نہیں ہوتے؟ وہ کہ جو احساس کمتری کا شکار، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والے مثلاً ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں کیا کر لوں گا، میں کیا تقریر کروں گا، میں کیا اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں جا کر چڑھ کر بولوں گا، میں کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا، میرے تو دادا ایسے تھے، میرے تو تایا ایسے تھے، میرا تو بھائی ایسا ہے۔ توجہ، یعنی جو ہمت میں کمزور ہوتے ہیں ان کی کمزوری کے اسباب میں ایک سبب ہے خاندانی پس منظر کا کمزور ہونا۔ خاندان مضبوط نہیں ہے، آبا و اجداد مضبوط نہیں ہے، بھائی چاچا تایا مضبوط نہیں ہے۔ یہ کچھ ایک صاحب سامنے آئے، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر بار بار یہ اپنے پیروں کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں، یہ بار بار اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پس منظر اچھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو توجہ چاہوں گا، ایسے لوگوں کو ان کی فکر کی اصلاح کے لیے نبی اور علی کافی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ سوچ کر یہ خود بہت اچھے ہیں، یہ خود باکردار ہیں، یہ خود عبادت گزار ہیں، یہ خود اپنے کردار کے دھنی ہیں، مگر ان کے ابا، ان کے تایا، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کا خاندان تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، وہ بہت اچھا پس منظر نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے وہ کچھ بول نہیں پا رہا، ہمت نہیں کر پا رہا، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ جی، حضرت صفیہ زوجہ رسول ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہ، نبی مکرم کی زوجاؤں میں سے ایک زوجہ، النبی اولی بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی تم مومنین کا اوپر اولویت رکھتا ہے اور میرے نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، ان ماؤں میں سے، یعنی میں کہوں کہ ہماری ماؤں میں سے، مومنین کی ماؤں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ایک نام ہے حضرت صفیہ کا، حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب زوجہ رسول۔ حی ابن اخطب یہودی سردار، مسلمانوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا، کافر مارا گیا۔ حضرت صفیہ کو
نبی کے خاندان کی خواتین، نبی کے گھر میں رہنے والی بعض خواتین تانا دیتی تھی کہ تمہارا باپ تو ایسا. نبی نے ایک دن فرمایا صفیہ انہیں جواب دیا کرو میرا باپ ہارون نبی ہے، میرا چچا موسیٰ نبی ہے، میرا شوہر محمد مصطفیٰ ہے. حضرت سلمان فارسی سے کہتے تھے تمہارے اپنے ابا کا نام بتاؤ. ہمارا خاندان تو صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی اپنے ابا کا نام بتاؤ، اپنے دادا کا نام بتاؤ، تم آئے کہاں سے ہو. حضرت سلمان فارسی کو ان کے خاندانی پس منظر پر تانا دیا کرتے تھے. ایک دن نبی مکرم نے محسوس کیا کہ سلمان کے لیے ایسے سوچتے ہیں، تو نبی نے فرمایا سلمان آئندہ کبھی کوئی تم سے تمہارے بابا کا پوچھے تو کہہ دینا، توجہ چاہوں گا، کہہ دینا الاسلام و ابی اسمی سلمان، میرا باپ اسلام ہے، میرا نام سلمان ہے. اپنا خاندانی پس منظر اپنے دادا کو کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا خاندانی پس منظر اپنے کسی کمزور، کسی کردار کے کمزور عزیز کو کیوں بنا رہے ہو؟ اپنا خاندانی پس منظر اپنے کردار کو بناؤ. جو اب اپنا خاندانی پس منظر، اپنا خاندان، اپنا کردار بنا لے تو پھر وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں یہ کیوں بولوں، کوئی مجھے تانا نہ دے دے کہ تمہارے تو فلاں ایسے تھے، تمہارے تو فلاں ایسے تھے. بھائی جن کا خاندانی پس منظر اچھا ہے ان پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. ان پر کیا بحث کرنی ہے؟ بحث ان کی ہے کہ جو اچھے ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، مگر کسی ایک سبب میں سے ایک اس سبب کی وجہ سے وہ بہت سارے اچھے کام نہیں کر پاتے. دوسرا سبب بتاؤں، بدنی کمزوریاں. آنکھ ایک پھری ہوئی ہے، ناک موٹی ہے، رنگ دبا ہوا ہے، پیر میں لنگ ہے، آدمی بڑا قابل ہے، مگر بدنی کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یوسف ابن عامر میرے مولا امام جعفر صادق کے شاگرد، انہیں برس کا مرض لاحق ہوا. ان کے بدن پر، ان کے ہاتھ پیروں پہ سفید نشان آ گئے. جی اس کے بعد وہ گھر میں مقید ہو گئے، باہر جانا انہوں نے بند کر دیا. میرے مولا صادق کو علم ہوا، آپ تک بات پہنچی کہ فلاں مریض ہو گیا ہے اور اس کو مرض بھی یہ لگا ہے، اور اس کے بعد سے وہ گھر سے آنا جانا اس نے بند کر دیا ہے. امام نے فرمایا میں اس کی عیادت کو جاؤں گا. امام ان کی عیادت کو گئے، اور امام نے ان کی عیادت کرتے ہوئے جو انہیں دوا دی ہے وہ سنا دوں. امام نے ان کی عیادت کرتے ہوئے انہیں دوا یہ دی کہ حضرت موسیٰ نبی کی حمایت کے لیے، ان کے نبوت کی تبلیغ کے لیے، ان کے دین کی تبلیغ کے لیے جو سب سے بڑا مبلغ تھا وہ مومن آل فرعون تھا، جسے قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے. مومن آل فرعون کے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں جڑی ہوئی تھیں. اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں بھائی میں آپ کو، یہ اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی. امام نے اپنے شاگرد یوسف ابن عامر سے کہا کہ مومن آل فرعون کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جڑی ہوئی تھیں. میں اب یہاں پر بچوں کو سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو بھی جوڑ رہا ہوں. انگلیاں علیحدہ علیحدہ نہیں تھی، جڑی ہوئی تھیں، اور وہ اس کے باوجود درباروں میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حق بولتا تھا. اس نے اپنے بدن کی کمزوری کو کبھی کمزوری نہیں بنایا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. امام نے اس میں خطبہ دیا ہے پورا، ان کو نصیحت کی ہے کہ کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا. کسی کا قد چھوٹا ہو، کسی کا قد بڑا ہو تو یہ اللہ نے بنایا ہے نا. کسی کی آنکھیں چھوٹی ہوں، کسی کی بڑی ہوں، کسی کی ناک موٹی ہو، کسی کی ناک دبی بھی ہو، یہ اللہ نے بنایا ہے نا. تم بدن کی بنیاد پر اپنی صلاحیتوں کو کیسے پھیلانے سے اور خدمت کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہو؟ انسان اس ایک کمزوری کی وجہ سے بھی ہمت سے ہاتھ اٹھاتا ہے. اور دوسرا سبب بتا دوں، دوسرا سبب ہے اپنے آپ کو اپنے سامنے
یا دوسروں کے سامنے ذلیل بنانا. جو اپنے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیتا ہے وہ ہمت نہیں کر پاتا. جو دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے وہ ہمت نہیں کر پاتا. اپنے آپ کو اپنے سامنے اپنے آپ کو کیسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ہوتا ہوگا یہ؟ جب کوئی شخص گناہوں کے آگے، گناہوں کی صورت میں اپنے نفس کے آگے ہتھیار پھینک دے، اس کا نفس اس پہ غالب آ جائے، تو وہ اپنے آپ سے شرمندہ رہتا ہے. جو اپنے آپ کے آگے ذلیل ہو جائے پھر وہ حق بولنے میں تکلف کرتا ہے، ڈرتا ہے، گھبراتا ہے. لہٰذا میں نے حیدرآباد میں قومیات کے لوگوں کے درمیان ایک بات کی تھی، کراچی میں بھی شخصیات تشریف فرمائے. مجھے ایک بات کہنے دیجئے. اپنی قوم کا ذمہ دار، اپنے علاقوں کے قومیات کی ذمہ داری، اپنے شہر، اپنے صوبے، اپنے ملک کے قومیات کی ذمہ داری ان کے ہاتھ میں مت دو جو کردار کے کمزور ہیں. اگر آپ نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مجھے معاف کیجئے گا میری گفتگو طویل ہو رہی ہے، مگر میں آپ سے بس چند ہی لمحے اور چاہوں گا. اپنے قوم کا بڑا اسے مت مانو جو کردار کا کمزور ہے. اس کی وجہ سے نہیں، اپنی وجہ سے مت مانو. اس لیے کہ وہ شخص کبھی بھی حق نہیں بول پائے گا. وہ شخص کبھی بھی دشمن سے چڑھ کر بات نہیں کرے گا. اس میں ہمت ہی نہیں ہوگی بات کرنے کی، اس لیے کہ وہ اپنے آگے کمزور ہے. جو اپنے آگے ذلیل ہو جائے وہ کسی کی عزت نہیں بڑھوا سکتا. ہاں، معصوم صرف 14 ہیں. مجھے پتا ہے آپ کی طرف سے یہ خیال آئے گا، اس سے پہلے میں بھی تو آپ ہی میں سے ہوں. معصوم تو صرف 14 ہیں. کیا گناہ کوئی نہیں کرتا؟ 2 طرح کے لوگ ہیں. کچھ علنی گناہ کرتے ہیں، انہیں تو اپنی لغت سے بالکل نکال دیجئے. جو چوک پہ کھڑے ہو کے گناہ کرتے ہیں، جو علنی غلط کام کرتے ہیں اور وہ قوم کے ذمہ دار بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خود ہمت والے نہیں رہ سکتے تو آپ کو ہمت کیا دلائیں گے؟ لیکن اگر کوئی مخفیانہ کسی سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے، گڑ گڑا کے، مناجات کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہیے. اور ہمیں بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے گناہ گاروں کو معاف کر دے. ایک تو یہ ذلیل ہے جو اپنے آگے ذلیل ہوتا ہے، یہ ہمت نہیں کر پاتا. دوسرا ذلیل ہے دشمن کے سامنے ذلیل ہونے والا، جو مخالف کے سامنے ذلیل ہو جائے. مخالف کے سامنے ذلیل کون ہوتا ہے؟ مخالف کے سامنے ذلیل ہوتا ہے جو مخالف کو اپنی کمزوریاں دیتا ہو. جو مخالف کو اپنی کمزوریاں دیتا ہو وہ مخالف کے آگے ذلیل ہو جاتا ہے.